اب آخر میں اس بات کو وائنڈ اپ کروں گا، اور اہل حدیثوں میں ان کو سردار اہل حدیث کیا کہا جاتا ہے، اور وہ اہل حدیثوں میں بہت بڑے اور مایا ناز مناظر تھے. ان کو فاتح قادیان کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور دلیل انہوں نے جو دی ہے وہی ہماری دلیل ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں سے ایک، تو میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، ایک میں ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کہاں سے پڑھوں گا؟ فتاوی ثنائیہ سے. یعنی مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب نے استدلال کیا ہے بھینس کی قربانی کے سلسلہ میں. یہ میں آپ کے سامنے ابھی فتاوی ثنائیہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ فتاوی ثنائیہ ہے. اس کا صفحہ نمبر کیا یاد کرنا ہے؟ صرف اتنا یاد کیجئے کہ اس کا جو آخری صفحہ اور آخری فتویٰ ہے، بس اس کی جلد اول ہے اور صفحہ آخری ہے. فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد کا آخری صفحہ یہ میں ادھر چلانے لگا ہوں، اسے آپ بغور دیکھ لیجئے. سوال: بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی یا عمل صحابہ سے؟ اتنا زبردست سوال کیا. قرآن سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا کہاں ثابت ہے؟ وہ دلیل دیجئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھینس کی قربانی کے متعلق ایک مضبوط دلیل چاہیے. اب مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب نے کیا دلیل دی؟ اس دلیل کے تحت تو جتنے اہل سنت کے کام ہیں سب حل ہو جاتے ہیں. ہم جتنے ختم دلاتے ہیں، جو اہل سنت کرتے ہیں نا، وہ سب چیزیں اس دلیل کے مطابق جائز قرار پائیں گی. دلیل بھی کون سی ہے؟ قرآن پاک کی ہے. اب میں وہ مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب کا یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. مولانا امرسری صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. جواب: جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں. مولانا امرسری کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے. جو لسٹ دی ہے وہ انہوں نے ادھر نقل کر دی ہے. لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پوری ایک آیت نقل کی. اس میں اس کا انہوں نے جو ترجمہ میرا خیال ہے وہ نقل نہیں کیا، سیدھا آگے انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. بھینس ان میں نہیں. اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں. یعنی انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا، اس میں حرام چیزوں کی ایک لسٹ پیش کی گئی، اور اس لسٹ میں فرماتے ہیں چونکہ بھینس کا ذکر نہیں ہے اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ میں ایک الگ اس میں ویڈیو بناؤں گا جس میں میں یہ آپ کو ثابت کروں گا کہ حرام چیزوں کی لسٹ میں اگر بھینس نہیں ہے تو وہ جائز اور حلال ہو جاتی ہے. تو اہل سنت کے جو دیگر معاملات ہیں، ہم مختلف ختم دلاتے ہیں، اگر ان ختموں کو آپ حرام کہتے ہیں، فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام، ہمارا بھی سوال بنے گا کہ آیا جن چیزوں کو آپ حرام کہتے ہیں وہ اس لسٹ میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان کو جائز قرار دیں، جیسے آپ نے بھینس کو قربان جائز قرار دیا ہے. اس کی تشریح آگے کسی ایک اور عالم صاحب ہیں، انہوں نے اس فتویٰ کی تشریح بھی کی ہے. تشریح میں لکھتے ہیں حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ سے. ہاں اگر اس کو جنس بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، کما فی الہدایہ، یعنی ہدایہ کا وہ عبارت جو میں ابھی آپ کو فتاوی نظیریہ سے پڑھ کے سنائی ہے، کما فی الہدایہ، یا عموم بہیمت الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے. وہ پہلی آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ بھینس کو بہیمت الانعام میں سے آپ خارج نہیں کر سکتے، اور ادھر داؤد راز صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ بھینس بہیمت الانعام کے عموم میں چونکہ شامل ہے اس لیے بھینس کی قربانی جائز ہے. اب میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت، دو حدیث کی کتابوں میں سے تابعین کے اقوال اور چند اہل حدیث علماء کی کتابوں سے ان کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جس سے مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافی امید ہے کہ وہ لوگ جو کم علم اہل حدیث علماء کے پیچھے لگ کے اپنے قرآن اور کتب احادیث کے میں موجود تابعین کے اقوال
اور خود اپنے ہی اسلاف کی جو فتاوا ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کو کم علم اور اپنے کو زیادہ عالم، ان کو کم تر اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ سے کہ میں نے یہ جو چند کلمات ادا کیے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہوں گے، اور وہ لوگ جو کٹے یا بھینس کی قربانی کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان کی یہ غلط فہمیاں اس ویڈیو کے توسط سے دور ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔